तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाकर अंधे और बहरे लोगों को, हुक्मरानों को अपनी आवाज़ सुनाने आए थे। एक और मार्च की जिक्र करता चलूं कि 2013 में सितंबर के महीने में जो एक पैदल मार्च क्वेटा से कराची से इस्लामाबाद तक लापता अफराद के लवाहिकीन की क़यादत में, मोहम्मद कदीर और फरजाना मजीद की क़यादत में जब आई, इसी जगह पे, इसी सेम जगह पे हम लोग आए थे और इसी तरह के चंद रियासती एजेंट नुमा सहाफ़ी आए थे और वो हमसे इसी तरह के सवाल कर रहे थे जो अभी हालिया दिनों में प्रेस क्लब के सामने हमारे ऐसे एहतजाजी कैंप में सहाफ़ियों को बेचकर सवालात हमसे किए जाते हैं। और अलमिया देखें कि इस दफ़ा फिर हम वही लोग, वही मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज एक दफ़ा फिर एक मार्च की शक्ल में आए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 2011 में हम लोग 8 फैमिलीज थे और आज हम लोग सैकड़ों की तादाद में हैं। 2012 में भी यही हुकूमत की तरफ से बेसी, यही बहरापन और गुंगापन, और इस दफा फिर ये एक ही चीज हमें सिखाती जा रही है कि हमारे साथ जो एक इंसानी अलमिया है, जो इंसानियत सोज मसला है, संगीन मसला है, दुनिया के तमाम कवानीन इसके खिलाफ है। कहीं पर भी जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस अमल के हवाले से जब हम इस्लामाबाद में आते हैं, बलूचिस्तान तो दूर की बात है, बलूचिस्तान एक ब्लैक होल है, वहां पर मीडिया पे कदगने हैं, वहां पर अगर कोई बोलता है या लिखता है या पढ़ता है तो उसको या तो मार दिया जाता है, कत्ल किया जाता है, या फिर उसको सालों साल जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया जाता है। जब हम इस्लामाबाद आते हैं, यहाँ की जमीनें, यहाँ के दरवाजे भी हमारे लिए तंग किए जाते हैं, यहाँ पर हमारे लिए रास्ते बंद किए जाते हैं। वो फर्क जो कई सालों से रियासत कहती है कि बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, बलूचिस्तान के चंद लोगों का मसला है, चंद सरदारों का मसला है, चंद जमीनी तनाज़ों का मसला है, लापता अफराद का कोई मसला है ही नहीं। ये सारी माँएं और बहनों के आंसू झूठ है। ये इंडिया से इनका ताल्लुक है, क्योंकि इनकी नजदीकियां इंडिया से हैं तो इनको ड्रामे भी अच्छे से आती है, इनको आंसू निकालना भी बहुत अच्छे से आती है। ये जो कुछ करती हैं, सड़कों पर आती हैं, ये सब इंडिया चूंकि इनसे करीबी ताल्लुकात रखती है तो वहीं से सीख कर ये इधर आके प्रेस क्लबों के सामने तस्वीरें उठाकर ढोंग करती हैं, दर्द और तकलीफ का प्रचार रचाती हैं। अफसोस भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो दर्द, वो तकलीफ जो कल हमारे लिए एक अफसोस का बायस था, जो कल हम इधर आते थे, जो कल हमारी इन माओ और बहनों के आंसुओं को ड्रामे कहते थे, जो कल हमारी इस दर्द और तकलीफ को कहते थे कि इनको इंडिया से पैसे मिलते हैं इस नाटक के लिए, जो कल यहाँ पर जब हम आते थे तो यहाँ पर ये लोग हमसे पूछते थे कि आप लोगों के लोगों ने जरूर कुछ किया होगा, हमारे पंजाब के बच्चों को क्यों नहीं उठाते, हमारे बच्चों को यहाँ पर क्यों गायब नहीं किया जाता है। आज ये वही हकीकत हम सब के सामने है। आज पंजाब से भी बच्चे उठाए जा रहे हैं, 15 साल बच्चे पंजाब से भी, सिंध से भी, पख्तूनख्वा से भी, पूरे मुल्क में ये मसला एक बन चुका है। और इस वक्त शायद इस मुल्क में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इस मसले से वाकिफ हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बात बलोच की बात पर आ जाती है तो सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं, सब लोग इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक नाम देते हैं, एक लेबलिंग लगाते हैं इसके ऊपर
ابھی حالیہ جو نگران حکومت آئی ہے، جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ لاپتہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ ان کی اپنی بیویوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ ناراض ہو کر کراچی میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کے بیوی بچے ان کی تصویریں اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے کوئی اور ایجنڈے ہیں۔ اب خدا را یہاں پر موجود لوگ، یہاں پر میڈیا کا بھی بائیکاٹ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہاں سے آرڈرز آئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ساتھی موجود ہیں، آپ ان ماؤں اور بہنوں، ان کے ہاتھوں میں لرزتی وہ تصویروں کو دیکھیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، یہ بولنا تک نہیں جانتی ہیں، اردو میں بولنا نہیں جانتی ہیں۔ 70 سے 80 سال کے قریب یہاں پر مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ کون سا ایجنڈا یہ لا سکتی ہیں یہاں پر؟ یہ کیا مانگ رہی ہیں؟ صرف اور صرف ایک چیز کہ اگر ہمارے لوگ اس ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق مجرم بھی ہے تو آپ اپنے بنائے گئے قانون میں، آپ اپنے بنائے گئے عدالتوں میں پیش کر دیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا سنگین جرم یا سنگین مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا بڑا مطالبہ نہیں ہے جہاں پر یہ ریاست اس کو پوری نہیں کر سکتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ریاست اس پہ دریا دلی دکھاتی، ریاست نے ان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، آج یہ فرسٹ رو میں جو یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کو آپ نے کیا سکھایا؟ آپ نے ان کو یہاں سے کیا پیغام دے کے آپ ان کو واپس بھیجیں گے؟ یہ بڑے ہو کر کیا سیکھیں گے یہاں سے؟ کہ ہم اسلام آباد گئے تھے، ہمارے ساتھ کون سا رویہ رکھا گیا؟ یہ چیزیں آپ خود نقش کر رہی ہیں ان بچوں کے ذہن میں، ان ماؤں کے ذہن میں، اور پھر جب ہماری طرف سے ایک فرسٹریشن نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ دہشت گرد ہیں، شر پسند ہیں، شدت پسند ہیں۔ اگر ایک طریقے سے ایک طرف سے بار بار طاقت کا استعمال ہوگی، ایک طرف سے بار بار لاٹھیوں کا استعمال ہوگا، ایک طرف سے بار بار آپ کو گرفتار کیا جائے گا، FIRs کیے جائیں گے آپ کے اوپر، اور دوسری طرف سے آپ ہر بار ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ ہر بار پاؤں پڑتے ہیں، آپ ہر بار واسطے دیتے ہیں، آپ ہر بار جو ہے مطالبے کرتے ہیں، ایک طریقے سے پرامن اور دوسری طریقے سے طاقت کے استعمال کا رشتہ دیر تک تو نہیں چلے گا۔ کہیں نہ کہیں یہ لوگ تھک جائیں گے، کہیں نہ کہیں یہ لوگ ایک دن بیٹھ کر خاموش ہو جائیں گے، یا پھر یہ اپنا فرسٹریشن کسی اور طریقے سے نکالیں گے۔ خدا را ان کے مسئلے کو سنیں، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہاں پر، یہ کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں آئی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ بڑی امید کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں، بہت بڑی امید ساتھ لے کر یہاں آئی ہیں۔ ان کو مایوس نہ کریں، ان کے ہاتھ میں کچھ تو ان کو دے دیں، اور کچھ نہ صحیح، ان کے بچے نہ صحیح، کم از کم آپ ان کے بچوں کی زندگی کے بارے میں ان کو بتا دیں۔ ریاست تو ریاست ہوتی ہے، ریاست عظیم ہوتی ہے، ریاستوں کا دل تو بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس ریاست کا رویہ کیوں؟ یہاں پر اس ریاست کا دل اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ ذاکر مجید کی والدہ ہے، وہ کل کہتی ہے کہ میں جب سے اسلام آباد آئی ہوں، میں نے اسلام آباد دیکھا ہے، میں نے یہ سڑکیں، یہ بڑے بڑے بلڈنگز، یہ یہاں کی جو ہے آبادی، ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی بھی اس پہ حسد نہیں ہوتی ہے، ہمیں تھوڑا سا بھی رشک نہیں آتا ہے۔ یہ آپ کا شہر ہے، آپ نے اس کو بنایا ہے، یہ آپ کو مبارک، لیکن ہمارے پاس ہمارے چند بچے تھے جن کو ہم نے بڑی مشکل سے پال پوس کے بڑا کیا، غربت میں کس طرح کے حالات میں ان کو پال پوس کر بڑا کیا۔ آپ نے ہم سے صرف ہمارے وہ بچے چھین لیے۔ آپ اس ماں کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ آپ اس کی تکلیف کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ شیخ بالاج کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے آج تک اس ریاست سے کچھ نہیں لیا، کہیں سے کوئی فنڈ نہیں لیا، میں نے اپنے بچوں کو غربت میں پالا ہے،
میں نے بلوچی کشیدہ کاری کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, ان کو لکھایا ہے, ان کو بڑا کیا ہے. کس بنیاد پہ اس ریاست نے میرے بچوں کو مار دیا؟ کون سے احسانات تھے اس ریاست پہ کہ اس نے اتنی بے دردی سے میرے بچوں کو قتل کیا؟ یہ فرق اور درد جو آپ پیدا کر رہے ہیں, یہ ریاست خود پیدا کر رہی ہے. ہمارے جو ایک لیفٹسٹ ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو علیحدگی پسند ہے وہ وہی لوگ ہیں جو جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں, وہ جو کینٹس میں بیٹھتے ہیں. ان کے تعلیمی ادارے الگ ہیں, ان کے رہائش کی جگہ, ان کی اسکیمیں الگ ہیں. وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. علیحدہ پسند تو وہ ہیں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بلوچستان کو اس ریاست نے خود علیحدہ کیا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو آپ خود پنجاب میں انٹر ہونے نہیں دے رہے. آپ یہ لائن خود ڈرا کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی آپ وہی توقعات کرتے ہیں, آپ وہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں بار بار طاقت کا استعمال کروں اور بار بار دوسری طرف سے جو ہے پرم طریقے کی ایک ریاکشن ملے. اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کے لہجے سخت ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو آپ جینوسائیڈ کا, یہ جو آپ کالونی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. لیکن ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ لوگ آئیں, بلوچستان کو تو دیکھیں. ہماری نظر میں یہ جینوسائیڈ, یہ کالونی بہت چھوٹے الفاظ ہیں. بلوچستان اس وقت جبر کی آگ میں لپٹی ہے. بلوچستان میں بلوچوں کی زندگیاں جس طریقے سے محروم کیے گئے ہیں, بلوچستان کو آج ایک کھائی میں دھکیلا گیا ہے. وہ ہم جی رہے ہیں. وہ ہم سے پوچھیں کہ نہ ہمارے پاس ہماری نیندیں ہیں, نہ ہمارے پاس ہمارا چین ہے, سکون ہے, نہ ہم لوگ جی سکتے ہیں, نہ ہم لوگ مر سکتے ہیں. یہ ہم سے پوچھیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیاں یہاں سے جو ریاست نکل رہی ہے. ہمارے لوگ, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہماری ایک پوری نسل آج ریاستی زندانوں میں قید ہے. اور ان کے پیچھے ان کے جو ہے لوگ, ان کے رشتہ دار, وہ ذہنی مریض بنا دیے گئے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جینوسائیڈ کا لفظ استعمال نہیں کریں, آپ لوگ کالونی کا ورڈ استعمال نہیں کریں. کوئی اگر آپ کے گھر میں آئے, کوئی اگر آپ کے گھر میں آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے, آپ کے جینے اور مرنے کا فیصلہ کرے, آپ کے رہنے اور کھانے پینے کا فیصلہ کرے, تو آپ کو کیسے لگے گا؟ کوئی اگر آپ کے گھر میں, ہمارے صرف چند بلوچ طلباء یہاں پر آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یہاں پر روزانہ کی بنیاد میں ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے, لیکن وہاں پر روزانہ کی بنیاد میں دن رات ہمارے گھروں میں وہاں پر فوجی اہلکار آتے ہیں, وہاں پر چادر اور چار دیواری کی پامال کی جاتی ہے. وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بچہ ہے, کون سا بڑا ہے, کون عورت ہے, کون مرد ہے. یہ چیزیں تک نہیں دیکھی جاتی ہیں. لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تک محفوظ نہیں ہیں وہاں پر. وہاں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں اور رات کے 6 بجے کے بعد اگر آپ مر بھی جائیں, کوئی بھی ایمرجنسی ہو, آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. کیا اس کو کالونی نہیں کہتے ہیں؟ جہاں پر آپ سے آپ کی جینے کا حق, آپ کے رہنے کا حق, وہ تمام آپ کے بنیادی حق, وہ تمام بنیادی سہولتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی مسئلے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آ رہے تھے, پنجاب میں جب ہم آ رہے تھے, اسلام آباد میں ہم جب آ رہے تھے, تو راستہ روکا گیا. ہم ان بلوچستان میں ہونے والے ظلم اور جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے. ہم ان تکلیفوں کو, ان ماؤں کی اذیتوں کو جن کو یہاں پر ڈرامہ کہا جاتا ہے, ان آنسوؤں کو جن کو یہاں پر ڈرامہ کہا جاتا ہے, ناٹک کہا جاتا ہے, ہم وہ دکھانے کے لیے آئے تھے. کوئی بندوق ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, کوئی ہمارے ہاتھ میں کوئی بم بارود نہیں تھے. ہمارے پاس صرف اور صرف ہمارے لوگوں کی تصویریں تھیں. ان تصویروں سے اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ اس جبری گمشدگی کا مسئلہ ہی حل کر دیں, سارا معاملہ ختم. اس طریقے سے کیوں آپ تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کچھ نہیں رہ گیا ہے ان ماؤں کے پاس, ان بچوں کے پاس, ان بہنوں کے پاس. ایک آخری امید لے کے ایک دفعہ پھر یہاں پر آئے ہیں, ایک آخری امید لے کے. خدا را ان کو مایوس نہ کریں, خدا را ان کو واپس مایوس ہو کر نہ بھیجیں. ایک دوسری بات, ہماری آواز کو جو ہر دفعہ روکنے کی
खामोश करने की कोशिशें की जाती हैं। मैं अपनी बात आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमने हमेशा बोला है, आपने हमारे घर के मर्दों को गायब किया, आपको लगा कि शायद इनकी घर की औरतें अपने घरों से नहीं निकली होंगी, वो शायद आपसे सवाल नहीं करेंगी, लेकिन आज यहाँ पर जो खवातीन बैठी हैं वो ही लीड कर रही हैं, वो ही अपने मर्दों के मुकदमात लेकर इस्लामाबाद आई हैं। इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप गलत थे, लिहाजा अभी इस गलती को सुधारें, अभी इस गलती को सुधारने का वक्त है। आप आए, इनसे बात करें। ये वो खवातीन नहीं है जो अपने घरों से नहीं निकल सकती हैं, जो बात नहीं कर सकती, जो जुल्म सह सकती हैं, जो जबर सह सकती है। हम बोलने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक है, हमें सबसे पहले बोलने और आज़ादी की बात करने की जो है हमें तलकीन की जाती है। हमें सबसे पहले इस अपनी जो है हक, अपने जो है हकूक और तमाम वो एक इंसान की बुनियादी जो हक होते हैं वो हमें लेने के लिए हमें जो है सबसे पहले उसकी तरगीब दी जाती है। हम नहीं पीछे हट सकते। रियासत को इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम खामोश नहीं होंगे और इस तरीके के हरबों से, जिस तरीके से खामोश करने को, डराने धमकाने के तरीके यहाँ पर बार बार हमारे साथ आजमाए जाते हैं, बार बार वो तरीके अपनाए जाते हैं। अभी तक इस रियासत को समझ जाना चाहिए, 14 सालों से अगर हम अपनी जिंदगियां सड़कों पर गुजार सकते हैं तो हम इससे मजीद बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इससे मजीद लॉस कर सकते हैं। हमें अभी तक भी वो सकत है कि हम मजीद इससे मजीद ज्यादा हम सब्र करें, हम चीजों को फेस करें। अभी तक इस बात को समझ जाना चाहिए था, लेकिन रियासत अगर नहीं समझी है तो एक दफा फिर हम यहाँ से आए हैं और ये कहेंगे कि एक दफा हमें भेजा गया तो हम हर दफा आएंगे। आप हमें हर दफा मायूस करेंगे, हम हर दफा पुरुमीद होकर आएंगे। अब भले हमें इंसाफ ना दें, अब भले हमें मायूस करके भेजें, लेकिन हम पूरी दुनिया को ये जरूर बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारी माओं के साथ क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे छीन लिए जा रहे, बलूचिस्तान में हम जैसे लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, बलूचिस्तान में खौफ और रात का माहौल है, हर घर में लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, बलूचिस्तान को एक जंग में धकेला गया है। हम ये जरूर यहाँ पर आएंगे, जरूर यहाँ पर बताएंगे। इसके लिए आप जितनी चाहे FIR करें, जितनी चाहे लाठी चार्ज करें, जितनी चाहे आप जुल्म और जबर अपनी जारी रखें। हमने ये हमेशा से बोला है, हम ये हमेशा से बोलते रहेंगे। शुक्रिया।